بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر میرا کپتان عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں 5 سال کے لیے نائل قرار دے دی۔ کافی دنوں سے توشہ خانہ کیس کے ریفرنس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 30 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا تھا۔ یہ فیصلہ میرے خیال میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے سے زیادہ غیر معمولی اہمیت کا عمل ہے۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے تو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن وہ میدان سیاست میں دردنا رہے تھے، جلسوں پر جلسے کر رہے تھے، اور ایک بہت زیادہ ان کو سپورٹ بھی حاصل تھی لوگوں کی۔ تو ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آج آپ کے ساتھ تفصیل سے زیادہ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جس کے بعد جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کوئی پہلی بار نائل نہیں ہوا۔ ایوب خان کے زمانے میں لوگ ایبڈو کا شکار ہوئے، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لوگ الیکشن سے باہر کیے گئے، جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کردار ادا کیا، اور اب کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے کہ عمران خان سے پہلے میاں نواز شریف کو بھی سیاست سے آؤٹ کرنے کی باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی۔ لیکن جب نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا تو اس وقت بھی جو لوگ بڑی ڈفلیاں بجا رہے تھے، بڑے ڈھول بجا رہے تھے اور جشن منا رہے تھے، ان کے لیے آج سوچنے کا مقام ہے کہ آج ان کا لیڈر بھی نائل ہو گیا۔ بنیادی طور پر تو نائلیت کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نائل قرار دینے کا اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے، کسی کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ عمران خان صاحب نائل اس لیے قرار دیے گئے کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے غلطیاں ہوئیں۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ملک میں وزیر اعظم بھی رہا ہو اور جس نے 23-24 سال اس مقام تک پہنچنے میں جدوجہد کی ہو، وہ توشہ خانہ کے مسئلے پہ آ کے پھنس جائے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چند کروڑ کے طائف لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے لے بھی گیا، آپ وہ تو بدنامی سے تو آپ کے لوگ آپ اس سے نہیں رہ سکتے۔ اپنے گلے آپ نے بدنامی مول لی کہ آپ نے دبئی کی مارکیٹ میں وہ طائف بیچ دیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے گوشواروں میں اس کا باقاعدہ ذکر نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا جرم تھا۔ الیکشن کمیشن اسی بنیاد پر آپ کو ڈسکوالیفائی کیا۔ آپ جو طائف لے کر گئے ہیں توشہ خانہ سے، وہ کوئی اتنی بڑی معیوب بات نہیں تھی۔ سارے لوگ پہلے بھی لے کے جاتے رہے، لیکن پھر آپ ایک ایک پیسے کی ادائیگی کرتے۔ آپ نے چیزوں کی قیمتیں 30,000 سے نیچے لگائیں اور وہ اپنے گھر ڈنر سیٹ اور سب چیزیں اٹھا کے لے۔ آپ کو کس چیز کی کمی ہے جناب عمران خان صاحب؟ یہ جتنے طائف ملے آپ کو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے پیچھے آگے پیچھے لوگ لیے پھرتے ہوں۔ آپ کا
جی نہیں برا ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن گئے, آپ اس منصب کو نہیں سنبھال سکتے. مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تک پہنچایا, لیکن وہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے آج نائل ہو گیا. نائلیت پہ یقیناً پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ری ایکشن آنا تھا, اور ری ایکشن آ بھی گیا ہے, اور فوری طور پر کال دی گئی, اور جگہ جگہ پر جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں, کے پی کے میں اور پنجاب میں, وہاں پر انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی اور نعرے لگائے اور جو جی میں آیا انہوں نے کہا. لیکن ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عمران خان صاحب, کل تک آپ سب کو چور چور کہتے تھے, آج آپ کو لوگ چور چور کہیں گے. کتنی بری پریکٹس آپ نے کی, کتنی بری مثالیں آپ نے قائم کی. اپنے سیاسی مخالفین کو آپ اپنے معاشی پروگرام, اپنے اقتصادی پروگرام, اپنے سیاسی پروگرام کی وجہ سے ان کو ناکام کرتے, ان کا مقابلہ کرتے. لیکن آپ نے اتنے تواتر کے ساتھ یہ نعرہ جو استعمال کیا کہ آپ کے مخالفین ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے. آج آپ ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے. آپ کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہیں. آپ کی 9 سیٹیں تو ابھی آپ 8 میں سے 6 جیت کر آئے ہیں, سب خالی ہو گئی. آپ کی وہ جیت ساری شکست میں تبدیل ہو گئی. آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, آپ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, آپ کو عدالتوں میں آپ کو انصاف ملنا چاہیے. کاش کہ یہ بات آپ بھی سوچتے کہ جو میں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, کم از کم اس وقت آپ اس کا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج میں یہ بھی کہوں گا کہ آج نواز شریف کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ اس کی جشن منائیں. لیکن آپ بھی سوچیں کہ آپ کے ساتھ جو یہ ہوا ہے یہ کیوں کر ہوا ہے. آپ نے کیوں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالا ہے کہ آپ نے غلطی پر غلطیاں کرتے رہے. آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھی ہیں وہ غلطیاں کرواتے رہے, یا انہیں پتہ نہیں تھا, یا یہ سمجھنے کہ آپ اتنے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے کہ کوئی چیز آپ کی نہیں پکڑی جا سکتی. آج آپ پکڑے گئے ہیں, آپ عدالتی جنگ لڑیں, آپ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عدالتوں کے فیصلے اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوا کرتے, عدالتوں کے ریمارکس اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتے. آپ نے سپریم کورٹ کے ایک جج سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا, آج آپ کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہے ہیں. مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ کاش آپ ایک پاکستان کے دیانتدار, ایماندار اور کم چیزوں پہ اتفاق کرنے والے لیڈر ہوتے. آپ کے گھر ڈنر سیٹ نہ جاتا تو کیا فرق پڑتا. آپ 30,000 سے نیچے کی جو چیزیں گھر لے گئے ہیں, کیا فائدہ ان کا. آپ نے گھڑیاں مارکیٹ میں فروخت کر دی. توشہ خانہ آپ کی سیاست کو نہیں ڈوبا. خدا حافظ.